یہاں 3 مسئلے ہیں جو آپ نے سمجھنے، مسائل تو کئی ہیں بلکہ بہت سارے مسائل ہیں، اب میں خلاصہ ہوگا تو 3 بن جائیں گے۔ نمبر 1 مسئلہ ہے، سمجھیں، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے نشر الطیب میں لکھا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ میں سے ہر شخص جس کے پاس استطاعت ہو، حکیم الامت تھانوی کی سیرت پر مشتمل کتاب نشر الطیب بذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب خرید لیں۔ بہت چھوٹی کتاب ہے اور پڑھنے والی ہے، حضرت تھانوی نے کمال اس میں کیا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں، سے معلوم ہوا کہ جب آدمی کسی ایسے مقام پر جائے جو متبرک ہو، برکت والا ہو، تو وہاں 2 رکعت نفل پڑھنا یہ سنت سے ثابت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس مقام متبرک کو نفل پڑھیں برکت کے لیے، لیکن اس مکان کی پوجا نہ شروع کر دیں، اس کو مسجد کا درجہ نہ دے دیں، بس ببرکت جگہ ہی سمجھیں اور وہاں 2 رکعت پڑھ لیں۔ بیت المقدس میں آپ نے 2 رکعت پڑھے۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کا ذوق یہ ہے کہ بیت المقدس میں انبیاء کا اجتماع تھا اور آپ کے تحیۃ المسجد تھے، لہذا اب بھی اگر آدمی مسجد میں جائے تو تحیۃ المسجد پڑھے۔ تحیۃ المسجد میں بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں، آدمی وضو کرے تو 2 رکعت پڑھے، اسے کہتے ہیں تحیۃ الوضو۔ مسجد میں جائے تو 2 رکعت پڑھے، اسے کہتے ہیں تحیۃ المسجد۔ وقت ہو، وضو کیا، 2 رکعت پڑھ لیں، پھر مسجد میں گئے 2 رکعت اس کے پڑھ لیں۔ لیکن اگر کوئی شخص تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد کی بجائے مسجد میں جائے اور وقت کم ہو، 4 رکعت سنت پڑھے یا 2 رکعت سنت فجر کی پڑھے اور اس کے بعد فجر کی نماز، فجر میں تو ویسے ہی فجر کی نماز سے پہلے نہ تحیۃ الوضو ہے نہ تحیۃ المسجد ہے، وہ تو خلاف سنت ہے۔ آپ عصر کے لیے وضو کیا، ظہر کے لیے وضو کیا، مسجد میں گئے ہیں، اب اگر آپ 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں تو جماعت میں شامل ہوتے ہیں، لیکن اگر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھیں، تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھیں، پھر 4 رکعت سنت پڑھیں، فرض کی 1 رکعت چلی جائے، اس سے بہتر ہے تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد چھوڑ کر براہ راست 4 رکعت سنت پڑھیں اور اسی کے اندر ان دونوں کی بھی نیت کر لیں، اللہ پاک ان دونوں کا اجر بھی عطا فرما دے گا۔ یہ فرض کی 1 رکعت قطع نہ جانے دیں، تکبیر تحریمہ بھی نہ جانے دیں۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مقامات پہ براق سے اترے ہیں اور 5 مقامات میں نوافل پڑھے ہیں، اور آپ نے جو نوافل پڑھے ہیں اس کو 2 رکعت پڑھا ہے، 2 رکعت سے کم آپ نے کہیں بھی نہیں پڑھا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اس سے لمبا سفر، اس سے مختصر وقت میں آج تک دنیا میں نہ کسی نے کیا ہے اور نہ ہی کسی نے کرنا ہے۔ تو جب سفر بہت لمبا ہو اور وقت بہت مختصر ہو تو پھر نماز چھوٹی سے چھوٹی پڑھی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 5 مقامات پہ 2 رکعت پڑھنا اور کسی ایک مقام پر بھی 1 رکعت نہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے ہاں کم از کم جو نماز ہے وہ 2 رکعت ہے، کم از کم نماز 1 رکعت نہیں ہے۔ تو یہ جن لوگوں نے 1 رکعت شروع کر رکھی ہے نا کہ 8 تراویح پڑھ لو، 1 وتر پڑھ لو، نہ، یہ کام نہ کریں۔ کم از کم نماز کی رکھتے کتنی ہیں؟ 2، اس کا خیال فرمائیں۔ تیسری بات یہ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے ہیں اور بقیہ تمام انبیاء علیہ السلام مقتدی بنے ہیں۔ یہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ نماز آپ کی جسمانی ہے اور باقی انبیاء کی نماز بھی جسمانی ہے۔ یہ بات میں اس لیے سمجھا رہا ہوں، آج بعض لوگ غلط فہمی کے اندر ڈال رہے ہیں کہ نہیں جی یہ آپ کی روحانی نماز تھی، آپ کی بھی روح تھی، باقی انبیاء کی بھی روح تھی، یہ آپ کا جسم تھا، باقی انبیاء کی روح تھی۔ نہ، آپ کا بھی دنیا والا جسم مبارک تھا اور باقی انبیاء علیہ السلام کا بھی دنیا والا جسم مبارک تھا۔ آپ نے جماعت کرائی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں، ان حقیقت الصلاۃ بالاشباح دون الارواح، نماز کی حقیقت یہی ہے کہ جسم نماز پڑھے، اس کو نماز کہتے ہیں۔ اس کا معنی آپ کا بھی جسم تھا دنیا والا اور باقی انبیاء کا بھی جسم تھا دنیا والا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اب لوگ دھوکہ دینے کے لیے، شبہ ڈالنے کے لیے ایک بات کہتے ہیں کہ اگر انبیاء علیہ السلام کا دنیا والا جسم تھا تو تمہارا عقیدہ، تمہارا نظریہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، اپنی قبروں میں ہوتے ہیں، اپنی قبروں میں زندہ ہیں، قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ ادھر تم کہتے ہو کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں
اور ادھر تم کہتے ہو کہ انبیاء علیہ السلام بیت المقدس میں حضور پاک کے پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ اگر انبیاء جہاں تھے تو قبروں میں کون تھا؟ اگر قبروں میں انبیاء ہیں تو یہاں کون ہے؟ یہ اس لیے شک پیدا کرتے ہیں تاکہ عام کا ذہن بن جائے عوام کا کہ یہ قبر میں تو جسم تھے اور یہاں جسم نہیں تھے بلکہ نبیوں کی روحیں آئی تھی اور نماز پڑھ رہے تھے۔ میں کہتا ہوں آپ ذہن میں رکھو، ہم ان سے پوچھتے ہیں جو سوال آپ نے ہمارے اوپر کیا، توجہ رکھیں، یہی سوال آپ کے اوپر بھی ہے۔ کیوں؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کے اجسام قبور میں ہیں تو تم کہتے ہو کہ انبیاء کی روحیں جسم کے اندر نہیں ہیں بلکہ وہ علیین کے اندر ہیں۔ تو ہمارا سوال یہ ہے اگر انبیاء کی ارواح علیین کے اندر ہوتی ہیں تو یہاں نماز کون پڑھ رہا تھا؟ اگر یہ روحیں تھیں تو علیین میں کون ہے؟ اگر علیین میں روحیں تو پھر یہاں کون ہے؟ تو تم کیا جواب دو گے؟ اب اس سے دوڑنے کے لیے کہہ دیں گے نہیں جی نبیوں کا قبر تو جسم میں ہوتا ہے، روح علیین میں ہوتی ہے اور یہاں جس میں مثالی آ گیا تھا۔ اس سے دوڑنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ جس میں مثالی آ گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں اگر جس میں مثالی آ گیا تو آپ کہہ سکتے ہیں روح مثالی آ گئی تھی، آپ جسم میں مثالی کیوں کہتے ہیں؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہم کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے اجسام یہ دنیا والے تھے، باقی جو سوال کرتے ہیں اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں۔ میں نے کئی بار عرض کیا، ایک ساتھی نے مجھے فون اٹک سے کیا اور مجھے کہتا جی انبیاء علیہ السلام بیت المقدس میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ کون سے جسم تھے؟ میں نے کہا دنیا والے۔ کہتا جی وہ تو قبروں میں پھر کون ہوتا ہے؟ اگر وہ قبروں میں ہوتا ہے تو یہاں کون تھا؟ اگر یہ وہ تھے تو قبروں میں کون ہے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ ہیں، تو جب قبروں میں زندہ ہیں تو پھر یہاں کون تھا؟ اگر یہ وہی نبی ہے پھر قبروں میں کون تھا؟ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ مجھے کہتا ہے اٹک۔ میں نے پوچھا آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ کہتا ہے راول پنڈی۔ میں نے کہا آپ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ مجھے کہتا ہے جی سچ کہتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں جھوٹ ہے۔ مجھے کہتا ہے جی سچ ہے۔ میں نے کہا سچ کیسے ہے؟ آپ رہتے کہاں پر ہو؟ اٹک۔ پڑھتے کہاں پر ہو؟ پنڈی۔ میں نے کہا جب اٹک میں رہتے ہو تو پنڈی میں کیسے پڑھتے ہو؟ اگر پنڈی میں پڑھتے ہو تو پھر پنڈی میں رہتے ہو نا۔ مجھے کہتا نہیں میں رہتا اٹک میں ہوں، پڑھنے کے لیے پنڈی گیا ہوں۔ میں نے کہا وہ رہتے قبروں میں ہیں، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بیت المقدس آئے تھے۔ اب اس میں الجھن کی کون سی بات ہے؟ آدمی رہتا اور جگہ پر ہے، جاتا اور جگہ پر ہے، یہ تو پوری دنیا میں چلتا ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ آپ مکہ مکرمہ میں جائیں، بندے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ عمرہ۔ کہاں رہتے ہو؟ کوئی بھی نہیں کہتا مکہ رہتا ہوں جی، میں سرگودا رہتا ہوں۔ کوئی بندہ پوچھے آپ رہتے سرگودا یا عمرہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا جی رہتا سرگودا ہوں، عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ آیا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام رہتے قبروں میں اور نماز کے لیے بیت المقدس آئے تھے۔